نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن للمتقين مفازا صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ دنیا میں چاہے جس طرح میں مرضی زندگی گزار لوں، لیکن آخرت میں مجھے جنت ہر حال میں ملنی چاہیے۔ لیکن ایک بات بتلا دوں، اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں رہ کر کچھ نہ کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، تو آقا نامدار علیہ السلام نے 4 اعمال بتلائے ہیں، جو انسان ان اعمال پر عمل کرنے والا ہوگا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ 4 اعمال یہ ہیں: سلام کو عام کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، آپس کے تعلقات جوڑنے ہیں، اور جس وقت لوگ سوتے ہیں اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل کہ سلام کو عام کرنا ہے۔ اب سلام کو عام کرنا ہے تو اب یہاں پر اس بات کا لازمی خیال رکھا جائے کہ سلام صرف اپنی جان پہچان والوں کے ساتھ نہیں کرنا، چاہے آپ جن کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اب اس میں 2 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کریں گے تو اس سے ہمارے آپس کی جو اختلافات ہیں وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور اس سے ہماری آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب سلام کریں گے ایک دوسرے کو تو اس سلام کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ہمیں نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا۔ دوسرا عمل کہ آپس کے تعلقات کو جوڑنا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا ہے، تو میرا بھائی یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر ہمارے آپس کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر تو ہمارا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہیں اور آپس کے تعلقات کو توڑتے رہیں تو ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ وہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا
جو آپس کے تعلقات کو توڑتا ہے۔ اور تیسرا عمل کہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اس سے بھی آپس میں پیار محبت پیدا ہوگی۔ اور اس میں دوسری چیز کیا ہے کہ جب ہم یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اور زیادہ متوجہ ہوگی۔ اگر ہم یتیموں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ یتیموں اور مسکینوں کا اکرام نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کی رضا کے لیے نوافل پڑھنا جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو یہ چوتھا عمل ہے کہ ہم رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ کو یاد کریں اور نوافل کو ادا کرنے والے بنیں۔ تو یہ چار اعمال ایسے ہیں، اگر ہم یہ اعمال کرنے والے بن جائیں اور ان اعمال کے کرنے میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو پھر انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کے فرمان پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چار اعمال کرنے والے بن جائیں تو ہم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔